بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم۔ باب صلاۃ العیدین و امر الخطبہ، یہ باب ہے عیدین کی نماز اور امر خطبہ کے بارے میں۔ اخبرنا مالک اخبرنی الزہری عن ابی عبید مولا عبد الرحمن قال شہدت العید مع عمر بن الخطاب فصلى ثم انصرف فخطب فقال ان هذين اليومين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم والآخر يوم تأكلون من لحوم نسككم۔ قال ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان فصلى ثم انصرف فخطب فقال إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها، ومن أحب أن يرجع فليرجع فقد أذنت له۔ فقال ثم شهدت العيد مع علي وعثمان محصور فصلى ثم انصرف فخطب۔ خبر دی ہم کو حضرت امام مالک نے، خبر دی ہم کو حضرت زہری نے، وہ حضرت ابی عبید سے جو حضرت عبد الرحمن کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ حضرت ابو عبید فرماتے ہیں کہ میں حاضر ہوا عید میں حضور سیدنا عمر فاروق کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ نے نماز پڑھائی حضور سیدنا عمر فاروق نے، پھر نماز پڑھا کے فارغ ہوئے تو آپ نے خطبہ دیا۔ پہلے نماز پڑھائی عید کی، پھر آپ نے خطبہ دیا، تو پتہ چلا کہ پہلے عید کی نماز ہوتی ہے، پھر جا کے خطبہ ہوتا ہے۔ فقالا، پھر فرمایا حضور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ میں کہ یہ دو دن ہیں، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے روزہ رکھنے سے ان دونوں دنوں میں، عید الفطر کے دن اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا منع ہے، اور فرمایا کہ یہ تمہارے جو ہے کھانے پینے کا دن ہے تمہارے روزے سے فارغ ہونے کے بعد، اور دوسرا جو دن ہے وہ عید الاضحیٰ کا، وہ تمہارے قربانیوں کا وہ دن ہے کہ اپنے قربانیوں کے گوشت کھاؤ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمانداری ہے۔ پھر فرمایا حضور سے حضرت راوی حضرت ابو عبید نے کہ پھر میں حاضر ہوا عید میں حضور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، آپ نے بھی ایسی نماز پڑھائی، پھر نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے خطبہ دیا۔ آپ نے اپنے خطبے میں فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے جمع کیا ہے تمہارے اس دن میں دو عید کو جمع فرما دیا، یعنی جب وہ دن جس دن حضرت عثمان غنی نے عید کی نماز پڑھائی وہ جمعے کا دن تھا، تو وہ دن کے تمہارے لیے دو عید اللہ تعالیٰ نے جمع فرما دی، ایک تو یہ عید اور ایک جمعہ وہ بھی عید جمع فرمایا تمہارے لیے اس دن میں دو عیدوں کو، تو جو پسند کرے گاؤں والے میں سے جمعہ پڑھنا بھی کہ عید کے بعد جمعہ پڑھ کے جائے تو چاہیے کہ وہ انتظار کرے جمعہ کا، تو انتظار کرے وہ، اور جسے پسند ہو کہ وہ لوٹ جائے گا عید پڑھ کے اپنے گھر کی طرف تو وہ لوٹ جائے، تو میں نے اسے اجازت دے دی ہے۔ گاؤں سے بھی لوگ آتے تھے مدینہ شریف میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا گاؤں والوں میں کو کہ اگر جن کو یہ پسند ہو کہ وہ جمعہ پڑھ کے جائے تو کیا جمعہ بھی ہے تو چاہے وہ جمعہ پڑھ لے، اور جن کو گھر جانا ہی ہو تو چلے جائے، میری طرف سے اجازت ہے، سمجھ گیا آپ، تو میری طرف سے اجازت ہے۔ راوی فرماتے ہیں پھر میں حاضر ہوا عید میں حضرت مولا علی کے ساتھ بھی، حضرت مولا علی کی خلافت میں، اور وہ دن تھا کہ حضور سیدنا عثمان غنی کو بصریوں نے جو ہے بصرہ والوں نے قید کر رکھا تھا، اور حضرت مولا علی نے نماز پڑھائی، پھر آپ نے نماز سے فارغ ہوئے تو پھر آپ نے خطبہ دیا۔ تو بہرحال مسئلہ یہ ہے دیہات والوں کے لیے کہ دیہات سے اگر کوئی جمعے کے دن اگر شہر میں آیا ہے تو اگر وہ واپس جانا چاہتا ہے تو زوال سے پہلے واپس جا سکتا، تو حضرت سیدنا عثمان غنی نے اجازت دی تھی کہ جو جانا چاہے جائے، وہ زوال سے پہلے کا وقت تھا، اور جب کوئی اگر دیہات کا آدمی گاؤں میں آ گیا ہے اور زوال کا وقت شروع ہو گیا ہے تو بغیر جمعہ پڑھے نہیں جا سکتا ہے، وہ جمعہ پڑھ ہی کے جائے گا ورنہ گنہگار ہوگا، جمعہ فرض ہو گیا اس پر۔ اور ایسی شہر کا کوئی آدمی اگر گاؤں میں چلا جائے دیہات میں تو اس پر جمعہ فرض نہیں رہے گا، ظہر پڑھے وہ۔
خبر دے ہم کو حضرت امام مالک نے خبر دی ہم کو حضرت ابن شہاب نے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نماز پڑھاتے تھے عید کے دن، عید الفطر کے دن اور عید اضحیٰ کے دن خطبہ سے پہلے، اور ذکر فرمایا راوی نے کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق بھی ایسے ہی کرتے تھے کہ پہلے نماز پڑھاتے تھے پھر خطبہ دیتے تھے۔ حضرت امام محمد نے فرمایا اس پر ہمارا عمل ہے، اور بے شک حضرت عثمان غنی نے جو رخصت دی تھی جمعے کے لیے گاؤں والوں کو، تو اس لیے کہ وہ لوگ شہری نہیں تھے، گاؤں کے تھے، تو رخصت دینا ٹھیک تھا۔ یہی فرمان حضور سے امام اعظم ابو حنیفہ کا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باب صلاۃ التطوع قبل العید او بعد، یہ باب ہے نفل نماز پڑھنے کے بارے میں عید سے پہلے یا عید کے بعد۔ خبر دے ہم کو حضرت امام مالک نے خبر دی ہم کو حضرت نافع نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر عید کے دن، عید الفطر کے دن نماز نہیں پڑھتے، عید کی نماز سے پہلے اور نہ عید کی نماز کے بعد، نہ عید کی نماز سے پہلے کوئی نفل نماز پڑھتے نہ عید کی نماز کے بعد کوئی نفل نماز پڑھتے۔ خبر دی ہم کو حضرت امام مالک نے خبر دی ہم کو حضرت عبد الرحمن بن قاسم نے اپنے والد سے کہ ان کے والد حضرت قاسم نماز پڑھتے تھے جو ہے عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھتے تھے حضرت قاسم، جس میں آیا کہ آپ پڑھتے تھے، اور پہلی والی میں آیا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نہیں پڑھتے تھے پہلے بھی، اور اس میں آیا کہ پڑھتے تھے حضرت قاسم کی روایت میں۔ اصل میں یہ ہے کہ آپ کا جو اشراق کا عادی ہو، چاشت کا عادی ہو، تو وہ پڑھ سکتا ہے، اور جو نہ ہو تو وہ نہ پڑھے۔ آج حضرت امام محمد نے فرمایا کہ نہیں ہے نماز عید کی نماز سے پہلے، رہی عید کے بعد تو اگر چاہو تم تو پڑھ لو، اور اگر چاہو تو نہ پڑھو، یہی فرمان حضور سے امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باب القرۃ فی صلاۃ العیدین، یہ باب ہے عیدین کی نماز میں قرۃ کے بیان میں۔ خبر دی ہم کو حضرت امام مالک نے حدیث بیان کی ہم سے حضرت زمرہ بن سعید مازنی نے حضرت عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے کہ حضور سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا حضرت ابو واقد لیثی سے کہ کس صورت کو پڑھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم عید اضحیٰ کی نماز میں اور عید الفطر کی نماز میں؟ تو فرمایا حضرت ابو واقد لیثی نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کی نماز میں اور عید اضحیٰ میں سورہ قاف پڑھتے تھے، سورہ قاف، اور جو ہے والقرآن المجید، سورہ قاف والقرآن المجید جو سورت ہے، قاف والقرآن المجید، یہ سورت پڑھتے، اور پڑھتے اقتربت الساعہ والی سورت دوسری رکعت میں، یا دوسری رکعت میں وہ پڑھتے وانشق القمر، نا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، یہ پورا ہے، یعنی پہلی رکعت میں قاف والقرآن المجید، اور دوسری رکعت میں واقتربت الساعۃ وانشق القمر، یہ والی صورت۔ باب تکبیر فی العیدین، یہ باب ہے عیدین میں تکبیر کے بیان میں۔ خبر دے ہم کو حضرت امام مالک نے خبر دی ہم کو حضرت نافع نے، انہوں نے فرمایا کہ میں حاضر ہوا عید اضحیٰ میں اور عید الفطر میں حضور سنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکبیر کہی پہلی رکعت میں 7 تکبیریں، پہلی رکعت میں عید کی نماز میں پہلی رکعت میں حضرت ابو ہریرہ نے 7 تکبیریں کہی قرۃ سے پہلے، اور آخری میں 5، سمجھ گئے، 7 5 12 تکبیریں، آخری رکعت میں 5 تکبیریں قرۃ سے پہلے، سمجھ گئے، اس میں بھی قرۃ سے پہلے، اور پہلی رکعت میں بھی قرۃ سے پہلے، اور دوسری رکعت میں بھی قرۃ سے پہلے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث میں ہے۔ حضرت امام محمد نے فرمایا کہ صحابہ کا اختلاف ہے عید کی نماز کی تکبیر میں، فما اخذتا، تو جو بھی تم لے لو جس روایت کو بھی تو اچھا ہے، اور افضل ہمارے نزدیک، حضرت امام محمد فرماتے ہیں افضل ہمارے نزدیک وہ حدیث ہے جو مروی ہے حضور سے عبداللہ ابن مسعود سے، کہ حضور سے عبداللہ ابن مسعود تکبیر فرماتے ہر عید میں، یعنی عید الفطر میں اور عید اضحیٰ میں 9 تکبیریں فرماتے، 5 اور 4، 5 پہلی رکعت میں اور 4 جو ہے دوسری رکعت میں، اسی میں تکبیر افتتاح بھی ہو جاتی تھی اور رکوع کی دونوں تکبیریں بھی ہو جاتی تھیں،
تو دیکھو پہلی رکعت میں جو ہے آپ کا 5، پہلی رکعت میں 5 اس طرح ہے کہ ایک تکبیر تو ہوتی تکبیر تحریمہ، اور پھر 3 تکبیر وہی قرأت سے پہلے ہاتھ اٹھا کے چھوڑنا، اور پھر ایک تکبیر رکوع میں جانے کے لیے، 5 ہو گئی، تو 3 تکبیریں ہو گئی زائد۔ اچھا، اور دوسری رکعت میں 4 تکبیر فرماتے، جو 4 کیسے؟ وہ 3 تو یہی ہاتھ اٹھا کے جو چھوڑ دیتے ہیں، اور ایک پھر رکوع میں جانے کے لیے۔ تو ہمارے یہاں زائد کتنی تکبیریں ہوتی تھی؟ 6، سمجھ گئے؟ اور ان کے یہاں پہلی میں کتنی ہو گئے؟ پہلی میں ہو گئی 7، حضرت ابو ہریرہ سے جو مروی ہے، یہ حضور سے امام شافعی کے یہاں بھی ہے۔ پہلی میں 7، تو ایک تو تکبیر تحریمہ ہو گئی، ایک رکوع کی ہو گئی، تو زائد تکبیریں ہو گئی پہلی رکعت میں 5، ہے نا؟ اور دوسری رکعت میں ان کے یہاں 5، تو ایک تو ہو گئی رکوع کی تکبیر اور زائد ہو گئی 4۔ پہلی رکعت میں ان کے یہاں ہو گئی 5، دوسری میں ہو گئی 4، اور ہمارے یہاں پہلی میں، سمجھ گئے، پہلی میں بھی 3 زائد اور دوسری میں بھی 3 زائد۔ انہیں کو فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت میں ہے کہ تکبیر فرماتے آپ 9، 5 اور 4، انہیں میں تکبیر تحریمہ بھی ہوتی اور رکوع کے دونوں تکبیریں بھی ہوتی، اور پیدر پہ قرأت فرماتے۔ پیدر پہ قرأت کا مطلب یہ ہے کہ پہلی رکعت میں پہلے تکبیریں ہوئی، پھر قرأت، سمجھ گئے، پھر رکوع سجدہ، پھر رکوع سجدہ کے بعد پھر قرأت، تو یہ پیدر پہ قرأت ہو گئی۔ اس کے بعد پھر جو ہے تکبیر کر کے پھر رکوع میں۔ اور حضرت ابو ہریرہ کی حدیث میں کیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ پہلی رکعت میں بھی قرأت سے پہلے اور دوسری رکعت میں بھی قرأت سے پہلے۔ وَيُؤَخِّرُهَا فِي الْأُولَىٰ، اور جو ہے تکبیرہ اور جو ہے قرأت کو مؤخر کرتے پہلی میں قرأت مؤخر، پہلے تکبیر ہے، اور يُقَدِّمُهَا فِي الثَّانِيَةِ، اور قرأت کو مقدم کرتے دوسری میں پہلے قرأت پھر تکبیر۔ یہی فرمان حضور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ باب و قیام شہر رمضان وما فیہ من الفضل، یہ باب ہے شہر رمضان میں قیام کرنے کے بارے میں، یعنی رات میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا تراویح کی، اس بارے میں، اور اس بارے میں کہ اس میں کیا فضیلت ہے۔ اخبرنا مالک اخبرنا ابن شہاب عن عروۃ بن الزبیر عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی فی المسجد فصلی بصلاته ناس ثم كسروا من القابلة ثم استجمعوا ليلة الثالثة أو الرابعة فكسروا فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال قد رأيت الذي قد صنعتم البارحة فلم يمنعني أن أخرج إليكم إلا إني خشيت أن يفرض عليكم وذالک فی رمضان۔ خبر دی ہم کو حضرت امام مالک نے خبر دی ہم کو حضرت ابن شہاب نے، وہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم، وہ روایت فرماتے ہیں حضور سیدتنا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے نماز پڑھی مسجد میں، رمضان کی رات تھی، نماز پڑھی مسجد میں، اور لوگوں نے بھی جو ہے آپ کی نماز کے ساتھ نماز پڑھی، یعنی لوگوں نے بھی جو ہے آپ کی اقتدا کری۔ ثم کسروا من القابلۃ، نفل نماز تھی، پھر جو ہے آنے والی رات لوگ زیادہ ہو گئے، دوسری رات میں لوگ زیادہ ہو گئے، سمجھ گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر پڑھائے نماز، لوگ زیادہ ہو گئے دوسری رات میں۔ ثم استجمعوا لیلۃ الثالثۃ، پھر جمع ہو گئے تیسری رات یا چوتھی رات، راوی کو شک ہے، فکسروا، سمجھ گئے، تیسری رات تھی یا چوتھی رات تھی تو لوگ اور زائد ہو گئے، تو فلم یخرج علیہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم نہیں نکلے ان کی طرف، تیسری رات یا چوتھی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکلے صحابہ کی طرف نفل نماز کے لیے، سمجھ گئے، رمضان کی رات میں۔ فلما اصبح، پس جب صبح ہوئی تو صحابہ کرام حاضر تھے، حاضر بارگاہ تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے دیکھا
میں نے دیکھی وہ بات کہ جس بات کے تم لوگ حریص تھے گزشتہ رات، یعنی تیسری رات میں کہ اور لوگ زیادہ ہو گئے نماز پڑھنے کے شوق میں، سب اکٹھے ہو گئے اور زیادہ. تو میں نے یہ دیکھی، یعنی تم لوگوں کا حریص ہونا، تم لوگوں کے شوق کو میں نے دیکھا کہ اور تم لوگ زیادہ ہو گئے. تو میں فلم یمنعنی، تو مجھے نہیں روکا تمہاری طرف نکلنے سے. یعنی تیسری رات اور چوتھی رات جو میں نہیں نکلا تم لوگوں کی طرف، تو کس چیز نے روکا؟ مگر اس نے کہ میں مجھے خوف ہوا کہ کہیں تم پر فرض نہ ہو جائے. اور یہ رمضان کے رات میں تھا کہ میں اگر چوتھی رات یا تیسری رات اور چوتھی رات بھی اگر پڑھاتا تو پھر وہ نماز جو ہے، وہ نفل نماز جو ہے رمضان شریف کی، کہیں فرض نہ ہو جاتی. تو چوتھی رات یا تیسری رات اس لیے نہیں نکلا تاکہ تم لوگوں پر فرض نہ ہو، سنت ہی رہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جس چیز کو چاہے فرض فرما دیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم مختار ہیں. جیسے اس طرح کی اور حدیثیں ہیں مسواک کے بارے میں، اگر میری امت پر شاک نہیں ہوتا تو ہر نماز کے وضو کے لیے میں مسواک کو فرض قرار دے دیتا. تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختار ہیں، جس کو چاہے فرض فرما دیں. تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بعد میں تیسری رات یا چوتھی رات میں صحابہ کی طرف نہیں نکلے، تشریف نہیں لایا. اخبرنا مالک حدثنا سعید المقبری عن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن انه سأل عائشة كيف كانت صلاة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان قالت ما كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا نسأل عن حسنهن وطولهن فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3 قالت فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام قبل أن توتر فقال يا عائشة عيناي تنامان ولا ينام قلبي. خبر دے ہم کو حضرت امام مالک نے حدیث بیان کی ہم سے حضرت سعید بن مقبری نے و حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے کہ انہوں نے سوال کیا ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی ہوتی تھی، نماز کی کیا کیفیت ہوتی تھی رمضان میں. تو ام المومنین حضور سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زائد نہیں فرماتے تھے نفل نماز میں، رمضان ہو یا غیر رمضان، 11 رکعت پر. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہی رکعت نماز پڑھتے تھے رات میں عشاء کے بعد، کہ خواہ رمضان ہوتا یا رمضان کے علاوہ ہوتا. اور وہ 11 رکعت فلا تسأل، ام المومنین نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ کہ اے ابو سلمہ، غالباً یہ ابو سلمہ آپ کا وہ ہیں ام المومنین کے بھتیجا ہیں جو حضرت عبد الرحمن کے بیٹے ہیں، اور حضرت عبد الرحمن ام المومنین کے بھائی ہیں. ابو سلمہ جو ہے ام المومنین کے بھتیجا ہیں. تو اپنے بھتیجے سے فرمایا کہ مت پوچھو ان 11 رکعت کے حسن کے بارے میں اور طول کے بارے میں. بہت اچھے انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت ادا فرماتے تھے، اور وہ 11 رکعتیں لمبی ہوتی تھیں، قرات لمبی ہوتی تھی. ثم یصلی، اچھا مت پوچھو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے 4 رکعت، تو ان 4 کے حسن کے بارے میں اور طول کے بارے میں مت پوچھو. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت پڑھتے تھے، پھر ان 4 کے حسن کے بارے میں اور طول کے بارے میں مت پوچھو کیا کہنا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت پڑھتے تھے، تو وہ 8 رکعت تو تہجد کی ہوتی تھی، اور 3 رکعت وتر پڑھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ تہجد کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وتر پڑھتے تھے. تو خواہ وہ رمضان کا ہوتا یا غیر رمضان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز 11 پڑھتے تھے، 8 جو ہے تہجد کی اور 3 وتر کی، اس طرح 11 رکعت. پھر 3 رکعت ام المومنین نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم، کیا آپ وتر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں، سوتے ہیں یا نہیں سوتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ سوتے ہیں وتر پڑھنے سے پہلے؟ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے کہ اے عائشہ، میری آنکھیں تو سوتی ہیں مگر میرا دل نہیں سوتا ہے. انبیاء کرام کی آنکھیں تو سوتی ہیں مگر انبیاء کرام کے دل نہیں سوتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سے فرمایا اے عائشہ، میری آنکھیں تو سوتی ہیں مگر میرا دل نہیں سوتا. سمجھ گئے؟ اور یہی وجہ ہے انبیاء کرام کی خصوصیت کہ
انبیاء کرام سو جائیں تو ان کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے. وہ دوست غیر نبی اگر سو جائے تو ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے ٹوٹتا ہے کہ ان کا دل بھی سو جاتا ہے، غفلت کی نیند آ جاتی ہے، دل سو جاتا ہے. اور انبیاء کرام کے دل ہی نہیں سوتے ہیں، سمجھ گئے؟ تو غفلت کی نیند نہیں، غفلت کی نیند تو اسی وقت ہوتی جس کا دل بھی سو جائے. اور انبیاء کرام کو غفلت کی نیند نہیں، وہ دل نہیں سوتا ہے تو غفلت کی نیند بھی نہیں آتی ہے، لہٰذا وضو بھی نہیں ٹوٹتا. یہ انبیاء کرام کی خصوصیت اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت. اخبرنا مالک حدثنا زہری عن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن بن عوف ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يرغب الناس في قيام رمضان من غير ان يامر بعزيمة فيقول من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب فتوفى النبي صلى الله عليه وسلم والامر على كذلك ثم كان الامر في خلافة ابي بکر وصدرا من خلافة عمر على ذلك. خبر دے ہم کو حضرت امام مالک نے حدیث بیان کی ہم سے حضرت زہری نے، وہ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف سے. تو ہو سکتا ہے کہ ابو سلمہ پہلی والی روایت میں وہ حضرت ام المؤمنین کے بھتیجا ہوں، اور اس دوسری روایت میں جو ابو سلمہ آیا یہ دوسرے ابو سلمہ ہوں. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے ترغیب دیتے تھے لوگوں کو، رمضان شریف میں قیام کرنے کی ترغیب دیتے تھے کہ اے لوگوں رمضان شریف میں قیام کرو، یعنی نفل نماز پڑھو، زیادہ سے زیادہ یعنی تراویح کی نماز پڑھو. من غیر بغیر اس کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے عزیمت کے طور پر، عزیمت کے طور پر حکم نہیں دیتے تھے کہ پڑھنا ہی ہے تمہیں، نہیں پڑھو گے تو گنہگار ہوگے. عزیمت کے طور پر حکم نہیں دیتے تھے بلکہ رخصت کے طور پر کہ پڑھو ثواب ملے گا، اور نہ پڑھو تو گناہ بھی نہیں ہوگا. عزیمت کے طور پر حکم نہیں دیتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قیام کرے رمضان میں ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، ایمان کے ساتھ یعنی اخلاص کے ساتھ، ایمان کے ساتھ یعنی ایمان کی حالت میں، احتساب یعنی اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، تو غفر له ما تقدم من ذنبه، ان کا اگلا گناہ بخش دیے، ان کے اگلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں جو رمضان میں قیام کرے. فرمایا حضرت ابن شہاب نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، پردہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. معاملہ ایسی رہا، معاملہ ایسی چلتا رہا کہ لوگ جو کچھ پڑھتے تھے سمجھ کے کچھ نہیں پڑھتے تھے. پھر جب معاملہ پہنچا حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں، جب معاملہ آیا اور حضور سیدنا عمر فاروق کا شروع زمانے کی خلافت تھی، تو بھی معاملہ ایسی رہا کہ وہ جو ہے سنت مؤکدہ نہیں تھی رات کی نماز رمضان میں، یعنی تراویح کی نماز. ان کے اختیار تھا، رخصت تھی کہ جو چاہے پڑھے جو چاہے نہ پڑھے. بعد میں جب حضور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا دور آیا تو پھر آپ نے جو ہے سنت قرار دے دی، سنت مؤکدہ ہو گئی تب سے. اسی کا بیان آگے حدیث میں آ رہا. اخبرنا مالک اخبرنا ابن شہاب بن عروة بن الزبیر عن عبد الرحمن بن عبد القاری انه خرج مع عمر بن الخطاب لیلة في رمضان فإذا الناس اوزاع متفرقون يصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر والله إني لأظن لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثلا. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب قال ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم فقال نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها افضل من التي تقومون فيها يريد آخر الليل وكان الناس يقومون اوله. خبر دے ہم کو حضرت امام مالک نے، خبر دے ہم کو حضرت ابن شہاب نے، وہ حضرت عروہ بن زبیر سے، وہ حضرت عبد الرحمن بن عبد القاری سے. حضرت عبد الرحمن بن القاری، قاری کا مطلب ایک قارہ ایک جگہ ہے، وہاں کے رہنے والے تھے. قاری کا مطلب یہ قاری نہیں بلکہ قارہ سے ہے، قارہ جگہ ہے، ایک مقام کا نام ہے، خزیمہ کے بدن کا ایک مقام کا نام ہے، قبیلہ خزیمہ کی ایک وادی کا نام. تو حضرت عبد الرحمن بن عبد القاری جو ہے وہ ان سے ہے کہ وہ نکلے، حضرت عبد الرحمن بن عبد القاری حضور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک رات نکلے. کہاں نکلے؟ مسجد نبوی میں ایک رات، رمضان کی رات میں. تو دیکھا کیا حضرت عبد الرحمن بن قاری اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دیکھا کہ لوگ متفرق طور پر رمضان کی رات میں نفل نماز پڑھتے ہیں، الگ الگ.
کچھ ادھر دو چار پڑھ رہے ہیں، کچھ ادھر دو چار، کچھ دو چار ادھر جماعت کر رہے ہیں متفرق طور پر. کہ یصلی الرجل کہ ایک آدمی ایک مرد نماز پڑھا رہا ہے اور ان کی نماز کے ساتھ چند لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. رہت کہتے ہیں 3 سے لے کر کے 10 تک، سمجھ گئے کہ 5 6 ادھر 5 6 ادھر یا 6 7 ادھر 6 7 ادھر. تو فرمایا حضور سے عمر فاروق نے جب دیکھا تو فرمایا واللہ اللہ تعالیٰ کی قسم لأظننی میں گمان کرتا ہوں، یعنی میں ارادہ کر لیتا ہوں اپنے گمان کے مطابق کہ میں جمع کر لوں گا، ان سب کو جمع کر دوں گا ایک قاری کے پیچھے، یعنی ایک امام کے پیچھے. ایک متفرق امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں کہ 5 لوگ ادھر امام اس جماعت میں ہیں، 5 لوگ ادھر 5 لوگ ادھر. فرمایا کہ ہم سب کو ایک ہی جماعت میں اکٹھے کر دیں گے، ایک ہی جماعت بنا دیں گے. لکانہ امثل یہ زیادہ اچھا ہوگا. ثم عظیم پھر آپ نے اس کا پکا ارادہ کر لیا کہ میں اسی حکم دوں گا. آپ کی خلافت کا دور تھا. فجمعہم تو سب کو جمع فرما دیا ایک امام کے پیچھے. وہ کون تھے؟ حضور سینا ابو بن کعب، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا اور کہا کہ آپ لوگ متفرق طور پر جماعت نہیں کریں گے، سب کے سب پڑھیں گے اب حضرت ابی بن کعب کے پیچھے. یہ حکم دے دیا. اور حضور سینا ابی بن کعب کی آواز اچھی تھی، قرأت بڑی اچھی تھی اور عالم بھی تھے. آپ سمجھ گئے، قرأت بھی اچھی تھی اور عالم بھی تھے حضور سینا ابی بن کعب. تو حضور سیدنا عمر فاروق نے فرمایا کہ آپ سب ان کے پیچھے پڑھیں، آپ لوگ الگ الگ جماعت نہ کریں. قال راوی فرماتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عبد القاری کہ پھر میں نکلا آپ کے ساتھ حضور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. پھر دوسری رات نکلے تو دیکھ رہے ہیں کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اپنے انہی قاری کے پیچھے، اسی قاری کے پیچھے، یعنی حضرت ابی بن کعب کے پیچھے. اب سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اب الگ الگ جماعت نہیں ہو رہی. فقالا تو حضور سیدنا عمر فاروق نے جب دیکھا کہ میرا جو ارادہ تھا کہ سب کو اکٹھے کر لوں اور سب اکٹھے پڑھ رہے ہیں، اب بڑی جماعت ہو رہی ہے، تو دیکھ کر کے آپ نے فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے، یہ کتنی اچھی بدعت ہے. بدعت اس کو کہتے ہیں وہ کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہو، بعد میں جو کام ہو جائے اس کو بدعت کہتے ہیں. تو اس طرح کی جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہو رہی تھی. رمضان کی رات میں حضور سیدنا عمر فاروق نے کرایا ایسا، تو دیکھ کر کے فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے. تو پتہ چلا کہ بدعت بھی اچھی ہوتی ہے. تو اچھی بدعت اچھی ہے اور بری بدعت بری ہے. سمجھ گئے؟ بری بدعت کا مطلب، بری بدعت اس کو کہتے ہیں جو حدیث سے ٹکرائے، کسی سنت سے ٹکرائے، جو حدیث اور سنت سے نہ ٹکرائے، حدیث اور سنت کے خلاف نہ ہو، وہ اچھی بدعت ہے. تو یہ نماز پڑھنا صحابہ کا یہ کسی حدیث کے خلاف نہیں ہے، تو اچھی بدعت ہے. فرمایا کتنی اچھی بدعت ہے یہ. واللتی ینامون، اور وہ لوگ جو اس نماز سے سو گئے. سمجھ گئے؟ حضور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ جو اس نماز سے سو گئے افضل ہیں ان سے جو کھڑے رہے، افضل ہے ان سے جو انہوں نے قیام کیا. یعنی جو ابی بن کعب کے پیچھے جنہوں نے نماز پڑھی، ان سے افضل وہ لوگ ہیں جنہوں نے نماز نہیں پڑھی اور سو گئے. یہ کیسے افضل؟ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے یرید و آخر اللیل، ارادہ کرتے ہوئے آخر اللیل، یعنی جنہوں نے آخری رات میں جنہوں نے پڑھی، ابھی تو سو گئے عشاء پڑھ گئے، پھر انہوں نے تراویح کی نماز پڑھی اخیر میں، سمجھ گئے، وتر کے بعد، تو وہ لوگ افضل ہیں ان سے جنہوں نے اول رات میں پڑھ لی. کیونکہ نفل نماز جو ہے آخر رات میں پڑھے تو زیادہ بہتر ہے، اس وقت زیادہ خضوع خشوع ہوتا ہے. تو یہ مطلب ہے حدیث پاک کا. یہ نہیں کہ جو سو گئے وہ بالکل پڑھی ہی نہیں، وہ ان سے بہتر ہو جاؤ جو جنہوں نے اب پڑھ لی. اسی کو فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو سو گئے اس نماز سے افضل ہے ان سے جو جنہوں نے اس نماز میں قیام کیا. ارادہ کرتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد کیا لیتے ہیں؟ آخری رات میں، کیونکہ لوگ جو ہے اول رات میں پڑھ لیتے تھے حضرت ابی بن کعب کے پیچھے. حضرت امام محمد فرماتے ہیں ان سب پر ہمارا عمل ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے رمضان کی راتوں میں کہ نماز پڑھائے لوگوں کو، نفل نماز. سمجھ گئے؟ یہ لوگ نفل نماز پڑھیں ایک امام کے پیچھے، اس لیے کہ مسلمانوں کا اجماع ہو گیا اس بات پر، یعنی صحابہ کا اور تابعین طب تابعین کا اجماع ہو گیا. حضرت سیدنا عمر فاروق نے اچھا کیا، اور جس کو لوگ اچھا سمجھیں سمجھ وہ اچھا ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ اور روایت کی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مومنین جس کام کو اچھا سمجھے وہ اچھا ہے. تو حضور سیدنا عمر فاروق نے ایسا کیا تو سب نے پسند کیا، تو سب نے پسند کیا تو اچھا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھا ہے. اور مسلمان جسے برا جانے
تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی برا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب طول اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ باب طول القرأۃ فی الصلاۃ وما یستحب۔ یہ باب ہے نماز میں لمبی قرأت کے بیان میں اور اس بارے میں کہ ہلکی قرأت مستحب ہے۔ اخبرنا مالک حدثنا الزہری عن عبید اللہ بن عبد اللہ عن ابن عباس عن امہ ام الفضل انہا سمعته یقرأ والمرسلات فقالت یا بنی لقد ذکرتنی بقراءتک هذه السورۃ انہا لآخر ما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی المغرب۔ خبر دی ہم کو حضرت امام مالک نے، حدیث بیان کی ہم سے حضرت امام زہری نے، وہ حضرت عبید اللہ بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں، وہ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں، وہ اپنی والدہ ماجدہ ام فضل سے روایت کرتے ہیں کہ ان کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام فضل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہیں، حضرت ام فضل نے فرمایا کہ میں نے سنی اپنے بیٹے سے قرأت کرتے ہوئے والمرسلات والی صورت، یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس سے میں نے سنی قرأت کرتے ہوئے والمرسلات والی صورت۔ فقالت، تو حضرت ام فضل نے فرمایا اے میرے بیٹے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، بے شک تو نے یاد دلا دیا اپنی اس صورت کی قرأت سے، تو نے یاد دلا دی۔ کیا یاد دلا دی؟ یہ یاد دلا دی کہ یہ آخری صورت ہے جو میں نے سنی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قرأت کرتے ہوئے مغرب میں، یعنی وصال سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری مغرب کی نماز ادا فرمائے اس میں یہی والی صورت پڑھی تھی۔ اخبرنا مالک حدثنی الزہری حدثنی الزہری عن محمد بن جبیر بن مطعم عن ابیہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ بالطور فی المغرب۔ خبر دی ہم کو حضرت امام مالک نے، حدیث بیان کی ہم سے امام زہری نے، وہ حضرت محمد بن جبیر بن مطعم سے، وہ اپنے والد سے انہوں نے فرمایا میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قرأت کرتے ہوئے سورہ طور کی مغرب میں، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مغرب میں سورہ طور کی قرأت فرماتے تھے۔ قال محمد، حضرت امام محمد فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عامہ فقہاء پر ہیں کہ قرأت ہلکی کی جائے گی، مغرب کی نماز میں قرأت ہلکی کی جائے، عامہ فقہاء اسی پر ہیں کہ اس میں قرأت کی جائے قصار مفصل، چھوٹی چھوٹی صورتیں جو قصار مفصل کی ہیں۔ اور ہم اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہ یعنی طوال جو پڑھی، طوال والی صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرسلات والی جو صورت پڑھی اور سورہ طور جو پڑھی، تو ہم کہیں گے کہ یہ تھا پہلے، پھر ترک کر دیا گیا، بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر چھوٹی صورتیں قصار مفصل کی صورتیں پڑھیں۔ یا دوسرا جواب یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری صورت نہیں پڑھتے تھے بلکہ صورت کا کچھ حصہ پڑھتے تھے پھر رکوع کرتے تھے، دوسرا جواب یہ ہوگا۔ اخبرنا مالک اخبرنا ابو الزناد عن العارج عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا صلى احدكم للناس فليخفف فان فيهم السقيم والضعيف والكبير واذا صلى لنفسه فليتول ما شاء۔ خبر دے ہم کو حضرت ابو الزناد نے، حضرت عارج سے، وہ حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہوں نے فرمایا کہ جب
حضرت ابو ہریرہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھائے لوگوں کو، یعنی امام بنے تو ہلکی نماز پڑھائے، بس بے شک جو ہے لوگوں میں بیمار بھی ہوتے ہیں اور کمزور بھی ہوتے ہیں اور بڑی عمر کے بھی ہوتے ہیں، اس لیے ہلکی نماز پڑھایا کرو۔ اور جب نماز پڑھے کوئی اپنے آپ میں تنہا تو طول دے جو چاہے۔ حضرت امام محمد فرماتے ہیں اس پر ہمارا عمل ہے، یہی فرمان حضور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باب صلاۃ المغرب، باب ہے مغرب کی نماز کے بارے میں، اور اس بارے میں کہ یہ دن کی نماز کی وتر نماز ہے۔ مغرب کی نماز دن کی نماز کی وتر ہے، اور رات میں عشاء کے بعد وتر ہوتی ہے، وہ رات کی ہے، یہ دن کی وتر ہے۔ اخبرنا مالک حدثنا عبد الله بن دینار عن ابن عمر قال صلاۃ المغرب وتر صلاۃ النہار۔ خبر دے ہم کو حضرت امام مالک نے حدیث بیان کی ہم سے حضرت عبداللہ بن دینار نے حضرت عبداللہ بن عمر سے فرمایا کہ مغرب کی نماز دن کے نماز کی وتر ہے۔ ان صلاۃ المغرب وتر صلاۃ النہار، مغرب کی نماز دن کی نماز کی وتر نماز ہے۔ حضرت امام محمد فرماتے اس پر ہمارا عمل ہے اور مناسب ہے اس کے لیے جو مغرب کو کر دے دن کی وتر کی نماز، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ رات کی وتر کی نماز کی طرح ہے یہ کہ فصل نہیں ہوتا ہے۔ فرمایا کہ رات کی نماز کی وتر اسی کے مثل ہے دن کی مغرب کی طرح ہے کہ فصل نہیں ہوگا ان کے درمیان سلام کے ساتھ، جیسا کہ فصل نہیں ہوتا مغرب میں سلام کے ساتھ، ایسے رات کی نماز میں فصل نہیں ہوگا، تینوں رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھی جائیں گی، رات کی وتر کی ہے جیسے کہ دن کی وتر پڑھی جاتی ہے۔ غرض کیا ہے؟ اصل رات کی نماز کو، رات کی وتر کو اس کے ساتھ تشبیہ دینا ہے۔ باب الوتر، یہ باب وتر کے بارے میں۔ اخبرنا مالک اخبرنا زید بن اسلم عن ابی مرۃ انہ سأل ابا ہریرہ کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر قال فسکت ثم سأله فسکت ثم سأله فقال ان شئت اخبرتك کیف اصنع انا قال اخبرني قال اذا صليت العشاء صليت بعدها 5 ركعات ثم انام فإن قمت من الليل صلیت مثنی مثنی فإن اصبحت علی وتر۔ خبر دے ہم کو حضرت امام مالک نے خبر دے ہم کو حضرت زید بن اسلم نے حضرت ابو مرہ سے، حضرت ابو مرہ نے سوال کیا حضرت ابو ہریرہ سے کہ کیسے نماز پڑھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم وتر کی نماز کیسے ادا فرماتے تھے؟ تو حضرت ابو مرہ فرماتے ہیں میں نے جب سوال کیا حضرت ابو ہریرہ سے تو آپ نے سکوت اختیار فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ نے پھر انہوں نے سوال کیا آپ سے، پھر سکوت فرمایا، پھر سوال کیا تیسری بار، تو فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر تم چاہو تو میں بتاؤں اپنی نماز کہ میں کیسے پڑھتا ہوں، میری نماز اگر سننا چاہتے ہو تو بتاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہیں فرما رہے ہیں، بیان فرما رہے ہیں، فرما رہے ہیں اگر میری نماز سننا چاہو تو میں بتاؤں میں وتر نماز کیسے پڑھتا ہوں، تو اگر تم چاہتے ہو تو میں بتاؤں۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ اخبرنی، ہاں آپ اپنی ہی نماز بتائیے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب میں عشاء کی نماز پڑھتا ہوں تو اس کے بعد جو ہے پڑھتا ہوں 5 رکعت، پھر میں سو جاتا ہوں، 5 رکعت پڑھتا ہوں، عشاء کی نماز پڑھتا ہوں، اس کے بعد پھر 5 رکعت پڑھتا ہوں میں، سمجھ گئے؟
پھر میں سو جاتا ہوں پس میں اگر اٹھ جاتا ہوں رات میں تو پھر نماز پڑھتا ہوں میں تہجد کی 2 بس اگر میں صبح کرتا ہوں تو میں صبح کرتا ہوں وطر پر، اگر صبح ہو جاتی ہے تو میں صبح وطر کی نماز پڑھ لیتا ہوں۔ خبر دے ہم کو اخبرنا مالک اخبرنا نافع عن ابن عمر انه كان ذا ليلة بمكة والسماء متغيمة فخشي الصبح فأوتر بواحدة ثم انكشف الغيم فرعى عليه ليلا فشفع بسجدة ثم صلى سجدتين فلما خشي الصبح أوتر بواحدة۔ خبر دے ہم کو حضرت امام مالک نے خبر دے ہم کو حضرت نافع نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر جو ہے ایک رات مکہ شریف میں تھے اور آسمان ابر آلود تھا، بادل تھا آسمان میں، تو آپ کو خوف ہوا صبح کا، تو آپ نے 1 رکعت وتر پڑھ لی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے 1 رکعت وتر پڑھ لی، صبح کا خوف ہوا تو جلدی 1 رکعت پڑھ لی۔ پھر بادل کھل گیا تو آپ نے دیکھا رات کو کہ ابھی تو رات ہی ہے، تو فشفع بسجدۃ، تو پھر آپ نے جو ہے ایک اور ملا لیا۔ پھر آپ نے نماز پڑھی جو ہے 2 رکعت کر کے، اور پھر جو ہے جب خوف ہوا صبح کا تو پھر آپ نے وتر 1 رکعت پڑھ لی۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ آپ نے وتر کی نماز 1 پڑھی، جیسا کہ حضور سے امام شافعی کے یہاں۔ اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ آپ وتر سے 1 رکعت سے فارغ ہوئے، دیکھا کہ ابھی رات ہے تو پھر 1 رکعت ملا لی وتر سے فارغ ہونے کے بعد۔ حضرت امام محمد فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جو اعتقاد نہیں رکھتے ہیں کہ جو ہے کوئی ملا لے وتر کو، ملا لے وتر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد، شفا کر لے وتر کو وتر سے فارغ ہونے کے بعد، جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر نے 1 رکعت وتر پڑھی، پھر اس میں 1 رکعت اور ملا لی تو شفا بنا لیا وتر سے فارغ ہونے کے بعد۔ ہم اس کا اعتقاد نہیں رکھتے ہیں، لیکن یہ کہ نماز پڑھے اپنے وتر کے بعد، وتر پوری کر لے پھر نماز پڑھے جو پسند ہو، اور وتر کم نہ کرے، ولا ينقص وتر، اور وتر کو کم نہ کرے، وتر 3 رکعت ہے 3 سے کم نہ کرے۔ یہی فرمان حضور سے امام اعظم ابو حنیفہ کا رضی اللہ عنہ۔